فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، علماء سے روبرو کی محفل میں ہم آپ کا استقبال کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شیخ حسین مدنی حفظہ اللہ، صدر فتویٰ بورڈ تلنگانہ۔ شیخ، آج کل ایک سوال بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، میاں بیوی ہیں، یہ بھی صحت مند ہے، یہ بھی صحت مند ہے، لیکن حمل قرار نہیں پا رہا ہے، استقرار حمل نہیں ہو رہا ہے، تو ایسے موقع پر یہ IVF کرانا چاہتے ہیں، تو اس سلسلے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ IVF کی مختلف شکلیں ہیں۔ مجمع الفقہ الاسلامی جو سعودی عرب میں فقہ کونسل ہے، اس نے اس مسئلے کی بڑی خدمت کی اور اس موضوع پر بڑی محنت کی، ماشاءاللہ۔ اور اس تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ ضرورت پڑ جائے، جسے آپ نے بتایا کہ دونوں صحت مند ہیں لیکن اس کے باوجود استقرار حمل کا معاملہ پیش نہیں آ رہا ہے، ضرورت پڑ جائے تو اس صورت میں شوہر کی منی نطفہ لیا جائے گا، اسپرم لیا جائے گا، اور بیوی کے ایگز انڈے لیے جائیں گے، اور ان دونوں کو اسی بیوی کی یوٹرس میں، رحم میں، بچے دانی میں رکھا جائے گا، جو ڈاکٹرز جس ترتیب سے رکھتے ہیں۔ تو اس شکل کی ضرورت کے وقت علماء نے اجازت دی ہے۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بات بھی چوک رہی ہے، بیوی کی بچے دانی ہے، بیوی کے انڈے ہیں، لیکن مادہ منویہ کسی اور کا ہے، یا پھر منی نطفہ شوہر کا ہے اور انڈے کسی اور سے لیے جا رہے ہیں، یا پھر کسی اور کی بچے دانی میں رکھے جا رہے ہیں، کوئی ایک شرط بھی فوت ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی اجازت نہیں رہے گی۔ اہل علم نے اس کی اجازت اس لیے دی کیونکہ جائز وسیلے سے اولاد کو حاصل کرنا، ولادت کی کوشش کرنا، یہ شریعت کی نظر میں بہت ہی مستحسن کام ہے جس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ جیسا کہ لڑکی کے انتخاب ہی میں یہ بات بتائی گئی کہ ایسے گھرانے کا انتخاب کرنا چاہیے جس کی لڑکیاں محبتی ہو اور جس گھرانے میں ولادت کثرت سے پائی جاتی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے احسان جتاتے ہوئے نعمت کے طور پر یہ بات بتائی کہ اللہ اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اور ہم دعاؤں میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم کو ہمارے جوڑوں سے اور ہماری اولاد نسلوں سے ہم کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ تو یہ ساری نصوص اس بات کی دلیل ہیں کہ جائز وسیلے سے ہم کو اولاد کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری وجہ اہل علم نے جواز کی یہ بتائی کہ دین اسلام نے دوا لینے کا حکم دیا اور ایسی دوا سے منع کیا جس میں حرام اشیاء، حرام اجزاء، حرام مرکبات پائے جاتے ہوں۔ تداووا ولا تتداووا بحرام۔ ان دو وجوہات کے پیش نظر فقہ کونسل نے اجازت دی ہے IVF ٹریٹمنٹ کرانے کی۔ ماشاءاللہ۔ اس میں اور ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرد کا سپرم بھی لیا جائے گا اور اس کی بیوی کے ایگز بھی لیے جائیں گے۔ اب یہ آدمی کی دوسری بیوی ہے، اس دوسری بیوی کے رحم کو استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس کی شکل کیا ہے؟ اگر جس عورت کے انڈے ہیں اس کی بچے دانی کے علاوہ، رحم کے علاوہ کسی اور عورت کی رحم کرائے پر لی جا رہی ہے، یا کوئی آگے بڑھ کر پیش کر رہے ہیں یا کرائے پر دے رہے ہیں، اجرت پر دے رہے ہیں، یا پھر اس شوہر کی کوئی اور بھی اہلیہ ہے جو اس بیوی کے مقابلے میں کچھ صحت مند ہے، تو اس کی بچے دانی استعمال کی جا رہی ہے ولادت کے لیے، ان ساری شکلوں کی اہل علم نے اجازت نہیں دی کیونکہ اس سے نسب میں اختلاط لازم آتا ہے۔ تو مطلب میرے دو بیویاں ہیں، ایک بیوی سے مجھے اولاد نہیں ہو رہی، تو اس کے انڈے لے کر میں دوسری بیوی کے رحم میں استعمال کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس کی شکل میں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بیوی جس کے انڈے لیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ کسی اور کی بچے دانی استعمال کی جائے، چاہے وہ
اس کے شوہر کی دوسری اہلیہ کیوں نہ ہو یا کوئی اجنبی عورت اور کیوں عام نہ ہو، عورت کیوں نہ ہو، تو دونوں صورتوں میں اہل علم نے اجازت نہیں دی۔ اوکے، بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ۔ اب اس کے ساتھ ساتھ شیخ جو ہے یہ کچھ ڈونیٹ بھی کرتے ہیں یہ لوگ، تو ڈونیٹ کرنے کے سلسلے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ مادہ منویہ، نطفہ کسی کو دینا، جی، اس کو اہل علم نے زنا کے درجے میں رکھا ہے، اور اسی طرح انڈے کسی اور کو فراہم کرنا، اس کی بھی اہل علم نے اجازت نہیں دی، کیونکہ اس سے نسب خلط ملط ہو جاتا ہے۔ جو ترتیب ہے خاندانی نظام کی، وراثت کی اور حرمت والے رشتوں کی اور بہت ساری چیزوں کی، تو یہ احکام درہم برہم ہو جائیں گے۔ ان وجوہات کے پیش نظر اہل علم نے اجازت نہیں دی۔ اوکے، کلیئر ہو گیا مسئلہ، بارک اللہ فیکم شیخنا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شیخ نے وضاحت کر دی کہ یہ IVF اپنی بیوی کے رحم ہی کو استعمال اگر ہم کر رہے ہیں تو درست ہے، اپنی بیوی کے علاوہ یہ میری دوسری بیوی ہے، اس کے ایکس میں اس بیوی میں استعمال کرنا چاہ رہا ہوں تو بھی نہیں کر سکتا، اور کسی عام دوسری عورت کے رحم کو بھی اگر میں کرائے پہ لینا چاہ رہا ہوں تو بھی نہیں لے سکتا۔ اسی طرح اپنی بیوی کے رحم میں کسی اور کا نطفہ بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ جی ہاں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بارک اللہ فیکم۔ اور کبھی لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے IVF کا اہتمام کیا، ناکامی ہوئی، کیا بار بار یہ کوشش کی جا سکتی ہے، یا یہ مال ضائع کرنے کی قبیل یا تقدیر پر ایمان سے ٹکرانے والی بات ہے؟ تو اہل علم نے کہا کہ کوئی حرج کی بات نہیں، جب تک امکانات ہیں، امید ہے، جائز راستہ اختیار کیا جا رہا ہے، شرعی اصول و ضوابط کا خیال رکھتے ہوئے ایک سے زائد دفعہ IVF آپ کرا سکتے ہیں، اور اس میں مال بیکار خرچ کرنا یا اسراف وغیرہ ایسا تصور نہیں ہوگا۔ بارک اللہ فیکم، بہت ہی پیاری بات کہی آپ نے شیخ، ماشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو لوگ اولاد کی خواہش رکھتے ہیں ان کو اولاد عطا فرمائیں، بیٹیاں دے، بیٹے دے، اور نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔